السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا مغل اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پھر ہلکا کڑی شریف گئی ہے ایل4 پہ۔ آج ہم بات کریں گے جناب راجہ دہل اللہ کے سابق امیدوار اسمبلی جن پہ پرچہ ہوا ہے، ان کی غلطی کیا تھی، ان کی کوتاہی کیا تھی کہ ان کے گاؤں کا 7 دن سے ٹرانسفارمر جو تھا وہ بند تھا، اور انہوں نے بہت سی کم بحث بھی کی، جو علاقہ کے لائف اسٹوڈنٹ تھے، ایس ڈی او تھے، ان کو بھی بتایا، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور نہ ہی بجلی آئی واپس۔ تو جناب انہوں نے فیصلہ کیا کہ 7 دن کے بعد کہ ہم احتجاج کریں گے کوئی چیز سڑک پہ، اور وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران نعرے بازی بھی ہوئی، اور چودھری ارشد صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں جناب وہ تشریف لائے، چودھری معروف صاحب، انہوں نے آ کے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن گرمی کے ستائے میں جو بوڑھے نوجوان تمام لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں سے سر اعتراض کیے، اور انہوں نے بڑے غور سے بات سنی جناب معروف صاحب نے۔ ظاہر تو لگ رہا تھا کہ بڑے سنجیدہ ہے، لیکن شاید وہ سنجیدہ نہیں تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی لوگ وہاں سے منتشر ہوئے، وہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے ایف آئی آر جو ہے وہ ان پہ لکھا ہے، 16 افراد جو ایف آئی آر، آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کی کافی بھی دیکھی ہوگی۔ لیکن اصل بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قدر بتلاہٹ میں سمجھ سے باہر ہے۔ اسی حلقے میں پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، اسی حلقے میں سیاست بھی ہوتی رہی ہے، زیر برقیات بھی یہیں پہ رہے ہیں، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی، یعنی وہ جو کوئی خاص وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے 16 مردوں کو بچہ دے دیا گیا، لیکن جو اندر کی خبر مبینہ طور پر ہمارے پاس آئی ہے، اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جناب اگر آج ایسے لوگوں کو، انتشار پسند لوگوں کو، حالانکہ وہ انتشار والے نہیں تھے، وہ آئے تھے اپنے حقوق مانگنے، اپنا حق مانگنے، اور ایک منتخب نمائندے کے گھر کے سامنے وہ احتجاج کر رہے تھے، مین سڑک ہے گھڑی شریف کی، وہاں پہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ احتجاج کیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا گیا، کیا نکلا، یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ ایک جناب نہتے لوگ آئے ہوئے تھے احتجاج کے لیے، ان کے خلاف ایف آئی آر دے دینا، یہ بڑا اس قسم کا جو معاملہ تھا، اس میں کوئی مطلب سچائی والی بات نہیں تھی۔ اگر وہ 7 دن سے متواتر اس گرمی کے موسم میں اپنے بچوں لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو ان کا ٹرانسفارمر یہ وزیر برقیات ہیں جو چودھری ارشد حسین صاحب، یہ ان کا کام تھا، وہ اپنے حلقے میں اتنا دھیان نہیں دیتے، ان کے جو آگے لوگ ہیں، جیسے میں معروف صاحب کی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس میں بھی کھائیں کہ ٹھیک ہے جی، میں خود لے کے آ رہا ہوں ٹرانسفارمر، میں موقع پہ آؤں گا، لیکن دائرے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ پرانا بھی لے گے اور نیا ایک ٹرانسفارمر لیں گے، تو یہ ان کے بدلے میں ان کو ایف آئی آر کا دراز ملا جناب، اور لوگ جو ہے 16 آپ مانتے کریں گے، پھر جائیں گے۔ یہ بہائنڈ دا سین ہوا کیا تھا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جب مطلب اگر وسعت رکھتے کہ یہ احتجاج ہوتے رہتے ہیں، جمہوریت کا حسن ہے، تو پھر یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اسی طرح ایک اور علاقے کی آپ کو بات سنا دوں، جناب جاگرا کی مغلان گاؤں ہے، وہاں پہ بھی پچھلے دنوں چودھری ارشد صاحب کی پارٹی میں نوجوانوں نے جناب جاگرا میں ایک ایف آئی آر درج کروائی، اور جن دو نوجوانوں کے خلاف جن کا نام تھا ایف آئی آر میں، وہ ان کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا، اور آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے قبل یہ جو ہے محکمہ بلدیات کے ملازمین پہ جو الزامات تھے، اس کا انکوائری کمیشن جو ہے قائم کر دیا گیا ہے، انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد کون جو ہے وہ قصوروار نکلتا ہے، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن سر دست جو ہے وہ چل رہی ہے انکوائری، آپ کو افسر مقرر کیے ہیں، انکوائری ہے، اور ایس ڈی او صاحب جو ہیں شاید اس انکوائری میں شامل ہیں، یعنی ان کو وہ دو شخصیات، جس میں انعام اور آصف، اور تیسرا جو شخص ہے وہ اشفاق ہے، ان تینوں کی انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد کیا رپورٹ سامنے آتی ہے وہ بھی پبلش کی جائے گی، جو محکمہ کارروائی ہونے کے باوجود، لیکن جو سروے عوامی سامنے آیا ہے، وہ مجھ سے بات چیت ہوئی ہے ہماری، تو انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اشفاق جو ہے وہ پیسے لیتا رہا ہے ٹرانسفارمر ریپیئرنگ کے 25,000 30,000 کے لگ بھگ، جو مطلب انکوائری کمیشن
جو ہے اس میں بھی انکوائری کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ علاقے میں جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے جس نے پیسے دیے ان کا نام اور دیے تو یس اور شناختی کارڈ نمبر بھی لے کے آئیں گے. یہ وہ معاملات ہیں جو ابھی اس طرح کے ہمارے L4 میں پیش آ رہے ہیں جس کی میں اس سے پہلے مثال نہیں ملتی تھی. میانہ روی کا جو ہمارا ماحول تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. شاید الیکشن قریب آ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے یا اقتدار کا نشہ ہے, طاقت کا نشہ ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی منگلہ میں بھی جھگڑا ہوا اور اس میں بھی جناب بہت سے لوگ جو ہے وہ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے, جس میں کچہری کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی جس میں ایک شخص جو ہے وہ کم از کم 150 شخص 200 بندے کو ساتھ لے کے کچہری میں آ رہے ہیں اور پولیس والے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا نیا جو سلسلہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ لے کے جائیں گے شاید جس پہ شاید انتظامیہ پہ ان کا روک تجربہ جو ہے وہ برقرار حاصل ہوگا. حالانکہ وہ عدالت میں پیش تھا, ایک بندے میں پیش ہونا تھا اور یہ اس طرح کی جو عوام کے ساتھ لے کر نکلنا ٹھیک ہے, وہ معاملے معاملے سے بھی پھر عدالت میں اس طرح کی نمائندگی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کوشش کریں تمام لوگ کہ اپنے جو حلقہ احباب ہے جو آپ کے چاہنے والے ہیں اس میں مخالفین بھی شامل کر دیں, ان سے محبت اور جو ہے وفاداری کی بات کریں, اپنے رویے ٹھیک کریں تاکہ لوگ آپ سے متنفر نہ ہوں. تو چونکہ ارشد صاحب پہلے بھی میں ایک دو پروگرام میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو بے جا تنگ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ ضرور دیکھیں, اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون جو آپ کی جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا رویہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ, اور لوگ بھی جو ہے ان سے کتنے مطمئن ہیں اس پر ضرور دھیان دیجیے گا. تو میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جناب. سب سے پہلے جو پرچہ ہوا تو السلام علیکم. میں سب نالوں پہلا رزاق مغل صاحب تساں دا بہت مشکور ہاں کہ تسی اپنا ٹائم کڈ کے ساڈے کول آئے ہو ساڈا موقف لینے واسطے, جو کہ ایک 2-3 دنوں تو ایک معاملہ چل رہا ساڈا. اس وچ میرا ایک سمپل جہا شارٹ جہا موقف یہی ہے کہ جڑی جھوٹھی تے جعلی FIR دیتی گئی ہے اس نہ کوئی سر پیر کوئی نہیں ہے. اسی اتھے گئے ہیں جس ایکٹ نے دیتی گئی ہے 427/447, ٹھیک ہے. ساڈا وہ ملکیتی رقبہ سی, اسی اتھے گئے ہیں صرف منع کیتا ہے کہ جڑا تسی کنسٹرکشن کرن لے ہو اتھے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ساڈا یہ ملکیتی رقبہ ہے اور اسی خود ساڈے کول سکیم میں موجود ہے, میرے والد صاحب ممبر کونسلر ہیں تے اسی خود اے کام کران گے, ٹھیک ہے. اتنی گل ہوئی ہے اور اسی جناب علی واپس آ گئے ہیں. اور اس تو بعد ٹھیک 10 منٹ نے اندر اندر پولیس چوکی تو کال آئی ہے کہ شہزیب تے اور پوری فیملی تے نامینیٹ کر کے پرچے دے دیتے گئے ہیں. دیٹس اٹ, سمپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نزال احمد چودھری, ممبر جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. سب سے پہلے رزاق مغل صاحب آپ کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ہمارا یہاں پر موقف لینے کے لیے تشریف لے کے آئے. تو یہ جو آپ معاملہ دیکھ رہے ہیں مرزا شہزیب ذوالفقار, بیسیکلی یہ ایک یونین کونسل نواں گراں سے ممبر عوامی ایکشن کمیٹی کھڑی شریف ہیں اور کافی ورک کیا انہوں نے عوامی حقوق کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر حکومتی سہولت کار ہیں انہوں نے ان کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر جھوٹی FIR دی ہے, اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس جعلی FIR کی بھرپور مذمت کرتی ہے. ہم اپنے بھائی مرزا شہزیب ذوالفقار اور ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح جب ہم نے اس FIR کی مذمت کی ہے تو کچھ عناصر جو شر پسند عناصر میں کہنا چاہوں گا. السلام علیکم جی. سب تو پہلا تو رزاق مغل صاحب کا شکریہ جنہیں ٹائم کڑیا ساڈے واسطے اور ساڈا موقف لینے واسطے اتنے حاضر ہوئے نے, بہت بہت شکریہ. پوائنٹ تے گل کرساں ایک ہی گل ہے کہ میرا نام شہنواز ہے, میرے گھر جوئی ہیں, ٹھیک ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے شہزیب جس کے گھر مغلان. انہاں دا اتھے کوئی ذاتی رقبہ ہے اپنا جتھے پہلا کوئی راہ موجود نہیں سی, صرف ایک محض ایک چھوٹا جہا بنا میں جتوں لوگ پیدل رستہ استعمال کر کے اگے پیچھے اپنی زمیناں وچ جاندے نے. جس ٹائم انہاں نوں پتہ لگا ہے کہ اتھے کوئی راہ دی گل ہون لگی ہے
ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੋ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।